آپ نے تحریکی زندگی کا آغاز کب کیا؟ تو اسی وقت سے لے کر میں مذہبی سیاست بھی اور ملکی سیاست میں بھی میں حصہ لیتا رہا. ایک بڑی جماعت بنی جو پورے پاکستان میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کام کرتی تھی، اسکولوں میں کام کرتی تھی اس زمانے میں. یعنی وہ اس قسم کی جماعت نہیں تھی جس طرح کی آج کل کوئی جماعتیں ہوتی ہیں. بہت بڑی تنظیم ہم نے بنائی، بڑا مقابلہ کیا دوسری تنظیموں کے ساتھ. میں حج کرنے کے لیے سعودی حکومت کی دعوت پر چلا گیا. تو علامہ احسان علی ظہیر بھی تھے، مولانا عبداللہ شیخ الحدیث گجرانوالہ والے، جامعہ محمدیہ والے، اور علامہ یزدانی صاحب تھے، مولانا محمد حسین شیخو پوری، یہ سب بزرگ وہاں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور اس کو ایک تنظیم، بڑی تنظیم کی شکل ایک دینی چاہیے. علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طبیعت کیسی، مزاج کیسا تھا عام گھریلو زندگی میں یا عام زندگی کے اندر؟ اچھا، وہ بہت شفیق تھے حضرت، وہ بہت شفیق، بڑا اخلاق ان میں تھا. اور وہ کوئی مہمان آیا ان کے پاس تو ان کو سنت کے مطابق وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک مہمان کو میں الوداع کر کے آؤں. اور مطلب کیا یزدانی صاحب کا کوئی خطابت کے علاوہ اور بھی کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ بڑے حکیم تھے، وہ بہت بڑے حکیم تھے، بڑے ان کے پاس رش بہت ہوتا تھا. اچھا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو خنجر کا وار کیا گیا، کیا وہ مجرم پکڑے گئے تھے؟ ہاں، وہ مجرم پکڑے گئے تھے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں. مجرم میں نے پکڑا جا کے. اچھا، وہ ایک ڈاکٹر کی شکل میں بن کے نا ہاں جی آیا ہوا تھا، تو حضرت صاحب کو ان کے جلسوں میں جاتا تھا. اچھا سر، آپ میدان سیاست میں آئے، الیکشن لڑا، کس ایریے میں لڑا، کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ BBC خبر نشر کرتی تھی اچھا، کہ ریاض یزدانی جیت رہا ہے 101 حلقے. بڑا لمبا حلقہ تھا، بدو ملی، نارنگ، ادھر شرک پور شریف تک بہت لمبا حلقہ تھا. اور پھر ادھر یہ دریا کے ساتھ جو سارے سنا ہے کہ رانا تنویر صاحب ایک مرتبہ ہی الیکشن آ رہے ہیں. ہاں، اسی وقت ہی یہ ہارے، کے مقابلے میں یہ اسی وقت ہی ہارے. میرے کوئی 24,000 ووٹ تھے، ان کے 18,000 نکلے. کسی منسٹر کے کوئی مشیر بھی رہے ہیں؟ مجھے بے نظیر نے، اللہ اس کی قبر پر رحمت فرمائے، میں اس کا مذہبی امور کا مشیر بھی رہا. اچھا، آپ نے ایک اپنی مذہبی جماعت بھی بنائی کیا اس پہ. تو پھر میں نے اس کو سٹارٹ کیا. صحیح. تو یہ بھی مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد سیکرٹری جنرل تھے اس کے ناظم اعلیٰ. اچھا، ہاں، 3 ماہ میں 150 کانفرنس، بڑی کانفرنس، بڑی بڑے مطلب بارڈر تک گئے پورا. مطلب ساجد میر صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، بناتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو اٹھنے لگتا، کہنے لگے بیٹھو بیٹھو یزدانی صاحب، بیٹھو بیٹھو. تو مطلب اس طرح ان کا تھا، بڑا یتیم ہی ہو گئے ہیں بلکہ ہم تو. یزدانی صاحب کے بعد حضرت علامہ یزدانی شہید کے بعد یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے. جو بھی عہدہ کسی کو ملے اس کی عزت ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات. اس عہدے کی عزت ہوگی تو وہ جماعت صحیح طریقے سے چلتی تو رہتی ہیں وہ. تو پھر اب کیا سمجھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کے ان کی وفات کے بعد کیا موجودہ قیادت جو ہے پاکستان کی، یہ کہ اس خلا کو پورا کر پائے گی؟ ان کو بلکہ خطاب دینا چاہیے عوامی امیر، ہر ایک کو ملتے ہیں، بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں. بڑا میں ان سے بھی ظاہر ہے متاثر ہوں کہ وہ چونکہ پہلے پنجاب کے امیر تھے، تو اب ان کی جگہ پہ نیا امیر کون سے لاہور شہر کے امیر ہیں. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں
آپ کی کارکردگی پہلے کیا تھی اور اب کیا صورتحال ہے؟ مطلب لوگ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، میں مطلب کسی ہمیشہ ہر ایک کی عزت بھی کرتا ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو احترام کرتا ہوں، یہ ہمارا خاندانی ہے تاکہ وہ زیادہ لوگوں آپ کے سے ساتھ رابطہ رہے۔ ناظم تھے بابر فروق رحیمی بابر صاحب، فروق تو کیسا ان کا آپ کے ساتھ بڑا اچھا رہا ہے، بس بہت ہی ہمارا آپس میں تعلق تھا، بڑا پیار و محبت سب ٹھیک ٹھاک چل رہا۔ یعنی وہ یونٹ وغیرہ پہلے ہمارا ناظمین ہیں وہ بحال ہوئے یا نئے آپ نے کوئی منتخب کیے ابھی تک ہم نے کہ یا وہ ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ہم انہی کو چلا رہے ہیں، انہیں کو چلا رہے ہیں۔ اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کو نہیں کام کرتا جی تو پھر اس کو تبدیل کریں گے، صحیح۔ لیکن ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ وکالت کے ساتھ بھی منسلک ہیں، شعبہ وکالت بھی آپ کا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو کیا پریکٹس بھی کرتے ہیں اس بارے؟ ہاں، میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، ہائی کورٹ میں باقاعدہ پیش ہوتا ہوں، سب عدالتوں میں، بلوچستان میں ہمارے بہت کام ہے، تقریباً پاکستان نیوی کی تمام جو یہ چھاونیز ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امن کمیٹی ملک پاکستان کے اندر ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے؟ تو دیانتداری سے سمجھتا ہوں نا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ خطرہ ان لوگوں سے ہی ہے جن سے حضرت حسین کو اس وقت خطرہ تھا۔ اس کو ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے امن کے منتخب کیا ہے۔ یہ تو ترلے لے رہے ہیں، یہ تو خدا مانتے ہیں، ان کی پیرنی شکیرہ ہے، دکھ سے کہتا ہوں۔ یعنی ایک طرف امت مسلمہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو رہی کہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے، دوسری طرف جو اقوام متحدہ ہے اس نے بھی کوئی اس میں کردار ادا۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کر دی، اقوام متحدہ لولی لنگڑی اقوام متحدہ رہ گئی ہے، اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر آخر میں ہمارے علماء کرام کو آپ یہ انتہا پسندی جو فرقہ واریت کی اس حوالے سے کوئی پیغام کہتے ہیں ریٹ تب بڑھے گا کہ جب ایک دوسرے کو مطلب برا بھلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے تو ہمارا ریٹ بڑھے گا۔ کوئی دین کی خدمت نہیں یہ فرقہ پرست مولوی کر رہے، یہ صرف اپنی دکانداری ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا گودام ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا پلاٹ ہے، کوئی دین شین نہیں۔ آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔